أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال سبحانه تبارك وتعالى في القرآن المجيد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر۔ ناظرین گرامی، آج ہم اس مبارک مہینے میں، ان مبارک ایام میں آپ کے سامنے اس ماہ صیام میں کہ جس کو ماہ قرآن کہا جاتا ہے، آپ کے سامنے روبرو ہیں۔ اس ماہ مبارک کی عظمت و برکت و فضیلت کے سلسلے میں چند گفتگو آپ سے کرنے کے لیے کہ جس میں خداوند عالم اس ماہ مبارک کی عظمت و برکت کے سلسلے میں خود یہ ارشاد فرما رہا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ عظیم کتاب ہے اور نازل کرنے والا بھی عظیم ذات کا حامل ہے، اور اس عظیم ذات نے اس عظیم کتاب کو نازل کرنے کی ذمہ داری کسی اور کے سپرد نہیں کی ہے، بلکہ خود خداوند عالم کہہ رہا ہے، ہم نے خود اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ یہ قرآن وہ عظیم کتاب ہے کہ جس کے نزول کا ذمہ خداوند عالم نے خود اپنے ذمے لیا ہے، اور وہ کیا عظیم مہینہ ہے کہ جس کا خود انتخاب پروردگار عالم کر رہا ہے۔ ویسے تو 12 مہینے خدا کے ہی ہیں، لیکن کیا وجہ ہے؟ آخر کوئی نہ کوئی وجہ تو ہے کہ جس کو خداوند عالم نے اس مہینے کا سبب بنایا ہے کہ انتخاب کیا جائے۔ یہ شاید خداوند عالم ہی اس عظمت کی اور اس مہینے کی برکت کو دوبالا کرنا چاہتا ہے، یا کم سے کم اس مہینے کے ایام سے بخوبی ہم سب کو آشنا کروانا چاہتا ہے کہ اے میرے بندوں، یہ مہینہ کوئی عام مہینہ نہیں ہے، ہم نے اس ماہ کو اپنی اس عظیم کتاب کے نزول کا مہینہ قرار دیا ہے۔ تو یہ تمہارے لیے اس بات کی توجہ کی علامت ہے اور تمہارے لیے توجہ کرنے کا مقام ہے کہ جس مہینے کو ہم نے اپنی عظیم کتاب کے نازل کرنے کا زمانہ قرار دیا ہے، وہ مہینہ کوئی عام مہینہ نہیں ہے۔ جس طرح سے یہ میری کتاب کوئی عام کتاب نہیں ہے، ویسے ہی یہ مہینہ کوئی عام مہینہ نہیں ہے۔ خداوند عالم نے اس مہینے کا انتخاب کیا ہے اس عظیم کتاب کے نزول کے لیے۔ ہاں عزیزان محترم، ہم اس مہینے کے صبح و شب میں اپنی سانسیں گزار رہے ہیں۔ یہ برکتوں والے مہینے میں، اس نعمتوں والے مہینے میں ہمیں خداوند عالم نے توفیق دی ہے کہ ہم اس مہینے کی برکتوں سے فیضیاب ہوں اور اس مہینے کی نعمتوں سے فیضیاب ہو کر خداوند عالم کی بارگاہ میں اپنے آپ کو ویسا بنانے کی کوشش کریں کہ جیسا خداوند عالم ہم سے چاہتا ہے کہ ہم اپنے بندے کو اس مہینے میں ویسا بنا دیں۔ ہماری گفتگو ہے قرآن مجید کے سلسلے میں کہ پروردگار عالم نے آخر کیوں اس ہی مہینے کو اپنی اس عظیم کتاب کے نزول کے لیے مقرر فرمایا ہے۔ کیا وجہ ہیں کہ خداوند عالم نے اس مہینے میں اپنی اس عظیم کتاب کو نازل فرمایا ہے؟ تو اگر آپ دیکھیں یہ مہینہ ہمارے لیے کیا کیا ذمہ داریاں لے کے آتا ہے، اور اس مہینے میں ہماری کیا کیا ذمہ داریاں ہو جاتی ہیں، شاید ہمارے لیے سمجھنے کے لیے انہی کچھ ذمہ داریوں کو سمجھنے کے ذریعے سے ہم شاید اس مہینے کی عظمت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ مہینہ کہ جس کے سلسلے میں خود پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم۔ خداوند عالم اپنے خاص بندوں سے مخاطب ہو کر یہ کہہ رہا ہے کہ اے میرے صاحب ایمان بندوں، ہم نے تمہارے اوپر روزے کو اسی طریقے سے فرض کر دیا ہے کہ جیسے تم سے قبل والی امتوں پر فرض کیا تھا۔
یعنی ایک وجہ اور ایک سبب جو ہماری سمجھ میں آیا کہ خداوند عالم نے اپنی اس عظیم کتاب کو اس ماہ میں نازل کر کے جو اس مہینے کو شرف دیا ہے، وہ ایک سبب روزہ ہے کہ جس کے سبب خداوند عالم اپنے بندوں کو متقی بنانا چاہتا ہے، کہ جس کا تذکرہ اس نے اسی آیت میں خود ارشاد فرما دیا ہے کہ لعلکم تتقون، یہ روزہ تمہیں متقی بنا کے رہے گا۔ تو پروردگار عالم نے شاید ایک وجہ یہ رہی ہو جو ہماری سمجھ میں آتی ہے کہ روزہ کہ جو انسان کو متقی بناتا ہے، اس تقوی کی وجہ سے خداوند عالم نے اس ماہ مبارک میں اپنی اس عظیم کتاب کو نازل کیا۔ تو یہ مہینہ کہ جو بہار قرآن کا مہینہ ہے، یہ مہینہ کہ جو نزول قرآن کا مہینہ ہے، یہ مہینہ کہ جو ماہ قرآن ہے، ماہ صیام ہے، روزے کا بھی مہینہ ہے، قرآن کا بھی مہینہ ہے، دعا کا بھی مہینہ ہے، عبادت کا بھی مہینہ ہے، ان تمام برکتوں کو، ان تمام نعمتوں کو خداوند عالم نے اس ماہ میں جمع کر دیا ہے کہ نعمتیں بھی ہیں، برکتیں بھی ہیں، عظمتیں بھی ہیں اور بخششیں بھی ہیں۔ یہ مہینہ کہ جس کے علماء نے 3 حصے کیے ہیں، بلکہ علماء نے جو حصے کیے ہیں وہ ان روایتوں سے اور ان احادیثوں کے ذیل میں اور ان احادیثوں کے بیان کو مد نظر رکھتے ہوئے کیے ہیں کہ اس مہینے کے 3 بخش ہیں، 3 حصے ہیں۔ پہلا مہینہ نعمتوں کا مہینہ ہے، دعا کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے، اور اس مہینے کا جو آخری حصہ ہے وہ بخشش اور مغفرت کا مہینہ ہے، گناہوں سے نجات دینے کا مہینہ ہے کہ خداوند عالم اپنے بندوں کو اس مہینے کے آخری اس عشرے میں تمام گناہوں سے معاف کرتا ہے، اور جو اس دنیا سے گزر گئے ہیں ان کے بھی تمام گناہوں کو اس مہینے کے طفیل میں معاف کرتا ہے اور ان کو ان کے عذاب سے نجات دیتا ہے۔ تو یہ مہینہ کہ جو قرآنی مہینہ ہے، ہم اس مہینے میں خدا کے اس عظیم پیغام کہ جس کو قرآن کی صورت میں پروردگار عالم نے ہمیں عطا کیا ہے، ہم اس کی تلاوت کر کے خداوند عالم کی بارگاہ میں وہ فیض، وہ نعمتیں، وہ برکتیں حاصل کریں کہ جس فیض اور نعمات اور برکتوں کے حصول کے لیے خداوند عالم نے اس مہینے میں اس عظیم بابرکت کتاب کو نازل کیا۔ ہاں، یہ وہ مہینہ کہ جس کو خداوند عالم نے اپنی کتاب کے نزول سے مزین فرمایا اور اس کتاب عظیم کو نازل کیا اس عظیم رات میں کہ جس کا ادراک اور جس کی عظمت کا سمجھنا انسانوں کی سمجھ سے باہر تھا، اور یہ اس کی ایک دلیل اور خداوند عالم نے ہمارے سمجھنے کے لیے ایک وجہ خود قرآن میں ہی بیان کر دی کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ وہ مہینہ بلکہ وہ دن اور وہ رات کہ جس میں ہم نے اس عظیم قرآن کو نازل کیا، اس رات کا اندازہ تم کیا لگاؤ گے؟ ہم ہی تمہیں بتائے دیتے ہیں کہ دیکھو یہ وہ رات ہے کہ جو رات 1000 مہینوں سے بھی افضل ہے۔ یعنی اس مہینے میں ایک ایسی رات بھی ہے کہ جو 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے اور افضل ہے۔ یعنی ایک رات، ایک طرف اگر ترازو کے 2 پلوں میں اس ایک رات کو رکھا جائے اور ترازو کے دوسرے پلے میں 1000 مہینے رکھے جائیں تو بھی وہ 1000 مہینوں کا پلہ ہلکا دکھائی پڑے گا اور یہ ایک رات بھاری دکھائی پڑے گی۔ یہ وہ مہینہ کہ جس کی برکتوں اور نعمتوں کا تذکرہ اگر کیا جائے تو شاید یہ نعمتیں اتنی زیادہ ہیں اور برکتیں اتنی زیادہ ہیں کہ آپ نعمتوں کا احصا نہیں کر سکتے، شمار نہیں کر سکتے۔ خداوند عالم نے ہمیں اس ماہ مبارک میں یہ عظیم تحفہ قرآن مجید کی صورت میں دیا ہے۔ آئیے ہم اس کی تلاوت کر کے پروردگار عالم کی بارگاہ میں سرخرو ہوں، اور خود پروردگار عالم نے اس ماہ میں ہمیں اس بات کی دعوت دی ہے اور یہ بتایا بھی ہے کہ یہ مہینہ وہ ہے کہ جس میں تم اگر اس میری کتاب کی تلاوت کرو گے تو ہم تمہیں اس کا اجر
اور مہینوں میں تلاوت کی گئی آیتوں کا ثواب اور ہے، اس مہینے میں تلاوت کی گئی آیتوں کا ثواب اور ہے۔ اس مہینے میں اگر تم ایک آیت کی تلاوت کرو گے، اس ماہ مبارک میں کہ جس کو ہم نے اس ماہ مبارک اپنی قرآن مجید کو، عظیم کتاب کو اس مہینے میں نازل کیا ہے، اگر تم اس مہینے میں اس عظیم قرآن کی ایک تلاوت کا شرف حاصل کرو گے تو ہم تمہیں اتنا ثواب دیں گے کہ جیسے عام مہینوں میں تم پورے قرآن کو ختم کرنے کا ثواب حاصل کرتے تھے۔ یعنی یہ عظیم مہینہ ہمیں اتنے اجر اور ثواب دینے کے لیے تیار ہے خداوند عالم اس مہینے میں، کہ جس کا اندازہ اگر ہم کریں تو نہیں کر سکتے کہ ایک آیت کا ثواب ہمیں اتنا دیا جا رہا ہے کہ ہم پورے مہینے، اگر آئندہ 11 مہینوں میں ہم پورے قرآن کی تلاوت کرتے تو ہم کو ملتا، تو اگر ہم اس مہینے میں ایک آیت کا تلاوت کرتے ہیں تو ہمیں اتنا ثواب ہے۔ اب اگر ہم حساب کرنے لگ جائیں کہ اگر ہم نے ایک صفحے کی تلاوت کر لی تو ہمیں کتنا اجر دے گا، اگر ہم نے 2 صفحوں کی تلاوت کر لی تو خداوند عالم ہمیں کتنا اجر دے گا، اگر ہم نے اس ماہ مبارک میں، ان ماہ مبارک کے ایام میں اگر ہم نے آدھے سپارے کی تلاوت کر لی تو خدا ہمیں کیا اجر دینے والا ہے۔ خدا کے یہاں اجر میں کمی نہیں ہے بلکہ ہمارے یہاں عمل میں کمی ہے، ہم اپنے عمل کو جیسا جیسا بڑھاتے چلے جائیں گے، خداوند عالم ہمارے اعمال کے ثواب میں 2 گنا کہنا تو ہمیں شرم آتی کہتے ہوئے 3 گنا کہنا شرم آتی ہے، 10 گنا کہنا شرم آتی ہے، کتنے گنا ہمارے اعمال کا ثواب خداوند عالم ہمیں دے، ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہے۔ خداوند عالم اپنے اس ماہ مبارک میں اور اس عظیم قرآن کے طفیل میں ہمیں کیا کیا دینا چاہتا ہے یہ ہمیں نہیں معلوم ہے، ہمیں صرف اتنا معلوم ہے کہ ہمیں اس ماہ مبارک میں زیادہ سے زیادہ عبادتیں کرنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ تلاوت قرآن کر کے اپنے دامن کو ویسا بنانا چاہیے کہ جیسا ہمارا خدا ہم سے چاہتا ہے کہ ہمارا دامن تمام گناہوں سے پاک ہو اور ہمارا دامن تمام نعمتوں اور برکتوں سے بھرا ہوا ہو۔ آئیے آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت کا تذکرہ کرتے ہوئے اپنی بات کو اختتام تک پہنچاتے ہیں۔ خداوند عالم سورہ فاطر میں آیت نمبر 29 ارشاد فرما رہا ہے کہ ان الذین یتلون کتاب اللہ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَن تَبُورَ۔ بے شک وہ لوگ کہ جو کتاب خدا کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور راہ خدا میں انفاق کرتے ہیں، وہ چاہے پس پردہ کرتے ہوں یا اعلانیہ طور پر کرتے ہوں، یہ ایسی تجارت ہے کہ جس میں وہ کبھی نقصان نہیں اٹھائیں گے۔ تو خود پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ کتاب خدا کی تلاوت وہ معاملہ ہے خداوند عالم سے کہ جس کی تجارت کرنے والا کبھی نقصان میں نہیں رہے گا، ہمیشہ وہ فائدے میں ہی رہے گا۔ دنیاوی معاملات میں ہم معاملے کرتے ہیں تو وہاں پر 2 طرح کے احتمال ہوتے ہیں، یا تو ہم فائدے میں رہیں گے یا تو ہم نقصان میں رہیں گے۔ ہو سکتا ہے فائدہ ہو اور ہو سکتا ہے کہ فائدہ نہ ہو، لیکن اگر جو صدق اور جس کے یہاں صداقت نکل کر سامنے آئی ہے وہ خدا کہ جو اپنے وعدے میں صادق الوعد ہے، وہ خداوند عالم کہہ رہا ہے کہ وہ بندے اور وہ لوگ کہ جو کتاب خدا کی تلاوت کرتے ہیں وہ ایسا معاملہ ہے کہ جس میں ان کو کبھی نقصان نہیں ہوگا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خداوند عالم صادق الوعد ہے، اس کی بات میں نہ کوئی کمی ہو سکتی ہے نہ کوئی پیشی ہو سکتی ہے، بلکہ اس کی بات جیسے اس نے کہی ہے ویسے کی ویسے ہی ہو کر رہے گی۔ یعنی ہم نے اگر تلاوت قرآن کی ہے تو خداوند عالم کے بقول اور ہمارے یہاں ہمیں اس سے کوئی نقصان نہیں بلکہ ہمیں فائدہ ہی فائدہ ہوگا۔ تو آئیے ہم اس قرآن مجید کی برکتوں سے فیض یاب ہوتے ہوئے اپنے گھروں کو اس قرآنی آیتوں کی تلاوت سے منور کریں، اور اس قرآنی آیتوں کی تلاوت کر کے ہم اپنی زندگی کو سنواریں، اپنے گھر کو منور کریں، اپنے خانوادے کو اس قرآنی تلاوت کی طرف راغب کریں کہ جس کی تلاوت سے رحمتیں نازل ہوتی ہیں،
جس کی تلاوت سے برکتیں نازل ہوتی ہیں، جس کی تلاوت سے فرشتے گھروں میں نازل ہو کر برکتیں لے کر آتے ہیں۔ اور آئیے ہم اس قرآنی آیتوں کی تلاوت کر کے اپنی زندگی میں، اپنی ذاتی زندگی میں ایک پرسکون زندگی اور اطمینانی زندگی کی کیفیت کا تجربہ کریں۔ ہمیں نہ سکون کسی اور چیز سے حاصل ہو سکتا ہے، نہ ہمیں اطمینان کسی اور چیز سے حاصل ہو سکتا ہے۔ اگر اطمینان حاصل کرنا ہے تو آئیے ہم اسی قرآن مجید کی تلاوت کر کے اپنی زندگی میں سکون کا تجربہ حاصل کریں، اور اس سکون کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں قرآن مجید کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنی ہوگی۔ تو آئیے انہی کلمات کے ساتھ ہم خداوند عالم کی بارگاہ میں دست بدعا ہیں کہ پروردگار ہمیں اس ماہ مبارک کی نعمتوں سے اور برکتوں سے فیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرما، اور زیادہ سے زیادہ اس ماہ مبارک میں اس عظیم کتاب کی جس کی تو نے اس ماہ مبارک میں نازل کر کے اس مہینے کا ہمیں شرف عطا کیا ہے کہ ہمارے لیے یہ مہینہ ہمیں برکتوں والا مہینہ قرار دیا ہے، ہمیں اس قرآن مجید کی تلاوت کر کے اس مہینے کی تمام برکتوں سے اور تمام نعمتوں سے فیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔